السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ شدہ کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سردی اور بارش کی وجہ سے شہر دھند کی لپیٹ میں گھرا ہوا تھا اور آدھا شہر تاریکیوں میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن منسٹر کے محل میں روشنیاں اس طرح پھوٹ رہی تھی جیسے بادلوں کو چیر کر سورج کی کرنیں فضا کو روشن کر دیتی ہیں۔ یہاں رات اب پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی۔ جو لوگ اپنی اپنی مستیوں میں گم ہنس بول رہے تھے، بیک گراؤنڈ میوزک کا شور، لوگوں کے کہے اور اس شور میں جام سے جام ٹکرانے کا ہلکا ہلکا شور چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ پارڈک میں ہلکا ہلکا شور بڑھا جب کمشنر وجدان کے ساتھ ان کی مسز بھی ان کے بازو میں اپنا ہاتھ پھنسائے ہوئے ان کے قدم سے قدم ملا کر اندر آئی تھی۔ کتنوں کی نگاہیں تھیں جو اٹھیں اور ان دونوں پر جم گئی، کچھ میں حیرانی، کچھ میں خوشی تو کچھ میں حسد جھلک رہا تھا۔ مدتوں بعد کمشنر اپنی مسز کے ساتھ کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ لوگ آپس میں دھیمی سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ ذکر خیر بھی تھا، ذکر بد بھی، کیونکہ کمشنر اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنی ایمانداری کے لیے بھی مشہور تھے اور ان کی مسز شہر کی جانی مانی نیک ڈاکٹر۔ اس لیے ہر اچھے انسان کی طرح ان دونوں کے دوست بھی تھے تو اس سے زیادہ دشمن بھی۔ کہتے ہیں ہر انسان ہر دل دوست نہیں ہو سکتا، اور اس دنیا میں تو اچھے انسانوں کے دشمن زیادہ ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں اس پارٹی میں ان کے دشمنوں کی نگاہوں میں انہیں دیکھ کر غصہ ہی دھر آیا۔ لیکن کمشنر کو کل بھی دشمنوں کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی بغیر پیشانی پر تفکر کی ایک سلوٹ بھی نہیں تھی۔ وہ اعتماد سے سر اٹھا کر اپنی شاہانہ چال کے ساتھ اپنی مسز کے ساتھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہیلو کمشنر صاحب، آپ کی آمد نے تو میری پارٹی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ یہاں آ کر ہمیں اپنی آمد سے شرف بخشیں گے۔ منسٹر اور ان کی مسز خود بنفس چل کر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ درمیانی عمر کے وہ ایک باوقار شخصیت تھے۔ ان کی مسز بھی انہی کی طرح درمیانی عمر کی تھی، لیکن میک اپ اور اپنے پہناوے کی وجہ سے ان سے چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ وہ مسز وجدان سے مسکرا کر ملنے لگی۔ آپ نے اتنے اصرار سے بلایا تھا، ہمارا آنا تو بننا ہی تھا۔ وجدان منسٹر کے مصافحہ والے پھیلے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بولے، ہولے سے مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، منسٹر ذرا سا گھبرائے لیکن سیکنڈز میں سنبھل کر اسی شاطر مسکراہٹ سے بولے، آپ اس شہر کی جانی مانی ہستی ہیں کمشنر، آپ کو نہ بلاتا تو گویا میں خود پر ظلم کر لیتا۔ منسٹر کا لہجہ وہی ہر سیاستداں کی طرح مطلب اور بناوٹ سے پُر تھا۔ وجدان بس ہلکا سا مسکرائے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ آپ کیسی ہیں بھابھی جی؟ اب وہ ہلکی آواز میں اپنی بیوی کی باتوں کا جواب دیتی مسز وجدان کی طرف مڑے۔ کمشنر کی بیوی کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں ایک سوچ لہرائی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ اس عورت کے لیے کمشنر نے جو جنگ لڑی وہ اسی قابل تھی۔ سوچتے ہوئے ان کے ذہن میں ایک اور چہرہ بھی لہرایا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ فائن۔ ہلکے سے مسکرا کر بس انہوں نے اتنا ہی جواب دیا اور پھر سے وجدان کا بازو تھام لیا۔ وہ پر اعتماد تھی اور وجدان ان کے اعتماد سے مطمئن۔ منسٹر اور ان کی بیوی ان سے کچھ دیر رسمی باتیں کر کے دوسرے مہمانوں کی طرف مڑ گئی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھیوں کی فیملی کی طرف بڑھ گئے۔ مسز وجدان کو دیکھ کر اب بھی نہیں لگتا کہ وہ جوان بچوں کی ماں ہے۔ اب بھی ان کی معصومیت میں کمی نہیں آئی ہے۔ کچھ فاصلے پر ٹیبل پر کے اطراف میں گروپ بنا کر بیٹھی عورتوں میں سے ایک عورت بڑے رشک سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں نے بہت سے کپلز دیکھے ہیں لیکن اس کپل کی بات ہی جدا ہے، اور ان کی محبت مثالی۔ کمشنر وجدان کو مسز وجدان ہی سوٹ کرتی ہے۔ دوسری عورت نے بھی ٹکڑا جوڑنا اپنا فرض سمجھا۔ ہاتھوں میں تھامے ڈرنک کے ہلکے ہلکے نزاکت سے سپ لیتے ہوئے وہ بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کمشنر سے ان کی پرانی پہچان تھی۔ کسی زمانے میں وہ ایسے ہی کسی اور کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جو چمک اب وجدان صاحب کے چہرے پر ہوتی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ سنا ہے کمشنر وجدان کو اپنی بیوی سے بڑا طوفانی عشق ہوا تھا، اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی تھی۔ تیسری عورت حسرت سے کچھ دوری پر موجود ان دونوں کو دیکھتی اپنے ڈرنک کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ ایک نگاہ اس نے اپنے شوہر پر بھی ڈالی۔ کالے رنگ پر ڈارک سوٹ اور توند نکلی ہوئی اڑے بال۔ اس عورت نے ناگواری سے گردن جھٹک کر پھر سے کمشنر کی طرف دیکھا۔ ایسا شخص ساتھ ہو تو انسان برائیاں ہی کیا دنیا ہی ترک کر دے۔ ارے ایسا ویسا، ایک زمانے میں ہر طرف اس عشق کے داستان کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا انہوں نے اپنی بیوی کے لیے۔ پہلی عورت نے مزے سے کہا، ہم تو اس وقت اس شہر میں ہی نہیں تھے۔ ہوا کیا تھا؟ سنے اس کہانی میں خانزادہ صاحب بھی انوالو ہیں اور ان کی بیوی۔ تیسری عورت کو جاننے کی جستجو ہوئی تھی۔ ذرا سا جھک کر اس عورت کے کان سے کچھ دوری پر ٹھہر کر دھیمی آواز میں کہا، آہستہ بولو۔ عورت نے گھبرا کر تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ دوری پر ہی اپنے جاننے والوں کے درمیان مسز خانزادہ کھڑی تھی اور ایک طرف بہت سے لوگوں کے پاس خانزادہ بھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ تم؟ شش! اس نے اپنی انگوٹھیوں سے ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھ کر دبایا۔ کسی نے سن لیا اور بات ان دونوں کے کان تک گئی تو ساری پارٹی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ وہ عورت ذرا سا گھبرائی۔ بھلے کہ ہائی سوسائٹی تھی لیکن وہ جانتی تھی یہاں موجود ہر کرپٹ نیتا یا افسر کی رگ کمشنر سے دبتی تھی۔
وہ سن لے گا تو اپنی بیوی کا قصہ دہرانے والوں کا منہ ہی بند کر دے گا۔ اور تو اور وہ خانزادہ بھی تھا جو اب اس قصے کو دفنا چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس قصے کی وجہ سے اس کی ساکھ خراب ہو، اور اگر اس کے شوہر نے سن لیا تو وہ پہلے ہی کمشنر کے چنگل میں پھنسا ہوئے، وہ تو اس کی جان کو آ جائے گا۔ دوسری عورت بھی گھبرا گئی۔ کچھ اڑتی پڑتی خبریں تو سب کے کانوں تک پہنچی تھیں، لیکن اصل ماجرا نہیں معلوم تھا، اس لیے فی الحال بات پر ٹال کر ان لوگوں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ ادھر ان عورتوں کی باتوں سے انجان کمشنر وجدان اور شانی اپنے جاننے والوں کے درمیان محو گفتگو تھے، یہ جانے بغیر کہ دو گرے آنکھیں کب سے ان دونوں کو دیکھی جا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں پہلے رنج ابھرا، پھر بہت کچھ کھو دینے کا غم، پھر پچھتاوے سر اٹھانے لگے، اور پھر چند ہی گھڑیوں میں وہ پچھتاوے نفرت اور انتقام کی آگ میں تبدیل ہونے لگے۔ اور وہ آنکھیں یہی تو چاہتی تھیں کہ ایک بار پھر وہ ان دونوں سے سامنا کرے تاکہ ان کی نفرت کبھی بھی بے موت نہ مرے۔ کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور بالکنی کے شیشے سے بارش کے قطرے دل فریب منظر دکھا رہے تھے۔ اندر کمرے کے نرم گرم ماحول میں وہ انم کی کلائی بری طرح سے دبوچے ہوئے داخل ہوا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھ سے آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ درد جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ چلا اٹھی۔ ساری راہ وہ اس کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں جکڑ کر کمرے تک آیا تھا۔ اس کی کلائی میں درد ہو رہا تھا اور اس پتھر انسان اسے بے دردی سے اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر گھسیٹتے ہوئے لایا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں وہی ہستی ہوں جو تم سے ہر طرح کی زبردستی کا حق رکھتا ہے۔ چیختی ہوئی انم کی کلائی کو گھما کر اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور سلگتی آنکھوں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے کھینچنے سے وہ اب اس کے سینے سے لگ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہوئے وہ بس اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ اور جو درد تم دیتی ہو اس کا حساب کون دے گا؟ مصطفیٰ نے اس کی کلائی کو ایک اور جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سختی سے اپنی 2 انگلیوں سے جکڑ کر اس کا سر اونچا کر دیا۔ انم نے کلائی چھڑانے کی ساری کوششوں کو ترک کر کے ان آنکھوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی کہانی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس کہانی کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ اپنے اس پاگل پن سے نکل جاؤ انم مصطفیٰ، تمہارے چھوٹے سے دماغ میں جو فطور بھر گیا نا اسے دور کر لو، ورنہ تم مصطفیٰ کے رحم کی طلب بھی نہیں کر پاؤ گی۔ درشتی سے بولتے اب بھی اس کی کلائی پر مصطفیٰ کی گرفت سخت تھی اور تھوڑی میں 2 انگلیاں جیسے گھسی جا رہی تھی۔ نہیں نکل سکتی اس پاگل پن سے، سنا آپ نے، نہیں نکل سکتی اس پاگل پن سے، کیونکہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے میرے پاگل پن کو اور بڑھاوا دے دیا ہے۔ وہ پھر سے جنونی ہو کر چلائی اور اپنے ایک ہاتھ سے اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ جو اس کی ٹھوڑی پر جمے تھے ناخن کاٹ دیے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے شانے کو تھامنا چاہا کہ انم نے پوری طاقت سے اسے دھکا دینا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، بس جبڑے اور کسے تھے۔ اس کی جارحیت سے اس کی آنکھوں میں سختی چھلک گئی تھی۔ میں ساری زندگی اسی پاگل پن سے ایک دن سچ مچ پاگل ہو جاؤں گی۔ ساری زندگی اپنے آپ کو اس احساس سے نہیں نکال سکتے کہ میں آپ کے قابل نہیں تھی۔ آپ نے جو قربانی اپنی شانی کے لیے دی ہے نا، وہ مجھے مار ڈالے گی مصطفیٰ، مجھے یہ گلٹ مار ڈالے گا۔ وہ جنونیت سے چلاتے چلاتے ایک دم سے ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر بے تحاشا روئی تھی۔ انم کا یوں سینے سے لگ کر اس طرح بے بسی سے رونا، مصطفیٰ نے چند گہری سانسیں لے کر خود پر قابو پایا، اور پھر جو ہاتھ اس کی کلائی جکڑے ہوئے تھے وہ ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی پشت پر آ کر ٹھہر گئے۔ وہ اب اس کی پشت سے ہلاتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو تھپکتا اسے اپنے ہونے کا تحفظ بخش رہا تھا۔ انم کچھ دیر ایسی ہی روتی رہی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے رونے میں کمی آنے لگی اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ رو چکی ہو تو تم تیار ہو جاؤ، ورنہ وہ تینوں سمجھیں گے کہ ہم بیڈ روم میں آتے ہی بارش انجوائے کرنے لگی۔ اب بھی اس کا سر اور پشت سہلاتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کے زمانی جملے پر انم نے روتے روتے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مصطفیٰ پوری طرح سے سنجیدہ تھا۔ بارش انجوائے پھر کر لیں گے، آج ان تینوں کو ولیمہ کھلوا دیتے ہیں، لیکن اگلی بارش کا شدت سے انتظار رہے گا مجھے۔ رونے سے گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ اب ہلکے سے مسکرایا۔ وہ سچ مچ دنیا کا عجیب ترین مرد ہے۔ پہلی بار انم کو رونا آنے کے ساتھ ساتھ شرم اور چنچلاہٹ بھی محسوس ہوئی، اور اس کے چہرے پر ان تینوں احساسات کے ملے جلے رنگ نے اس کے چہرے کو اتنا حسین بنا دیا تھا کہ مصطفیٰ جیسے شخص کو خود پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل لگا تھا۔ تیار ہو جاؤ انم، میرے بھی کپڑے نکال دینا۔ وہ تیزی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا دور ہوا اور پھر مڑ کر بیڈ تک گیا۔ وہاں ٹھہر کر گہری سانس لے کر وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک کر اپنا موبائل نکالنے لگا۔ وہ لگاتار انم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ کو جانا ہے تو جائیں۔ انم کو اس عجیب و غریب انسان پر غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ دوری پر بیڈ پر بیٹھے مصطفیٰ کو تیز آواز میں سنا کر وہ پاؤں پٹک کر صوفے کی طرف چلی گئی۔ شام میں تیار کروانا مجھے بہت پسند آیا تھا، تمہیں بھی پسند آیا تھا، تو تم چاہتی ہو میں پھر سے وہی سب دہرا دوں تو پاس آ جاؤ۔ اپنے موبائل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ بڑی بے پرواہی سے بولتے ہوئے انم کا خون کھولا چکا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کپڑے بھی بدلوا دیتا۔ کپڑے بدلنا، انم نے سوچ کر ہی جھرجھری سے لی۔ موبائل دیکھتے مصطفیٰ کی طرف دانت پیس کر دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کی طرف بڑھی۔ اپنے لیے میرون رنگ والا ویلویٹ والا ڈریس اور میرے لیے وائٹ شرٹ نکال دینا۔ بادشاہ سلامت۔ اب بیڈ پر کوہنی کے بل نیم دراز ہو کر حکم فرما رہے تھے۔ نگاہیں ابھی موبائل پر تھیں اور آواز میں ہمیشہ والا روب۔ انم خون کے گھونٹ بھرتی اسے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں گالی دے کر مڑی۔
وارڈروب کھول کر خوب کھینچ کر اس کے بتائے گئے سارے کپڑے نکالے۔ غصے میں وہ یہ بھی بھولی ہوئی تھی کہ کچھ دیر پہلے جو خوف باہر جانے کا سن کر اس کے دل میں وحشت جگا چکا تھا، وہاں اس وحشت اور ڈر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ کے کپڑے چینج کر لیں۔ وہ جلدی اپنے کپڑے بدل کر اس کے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ مصطفیٰ موبائل بستر پر رکھ کر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کے کہے کے مطابق وہ اسی ڈریس میں تھی جو اس نے کہا تھا۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ڈریسر کے کونے پر ٹیک گیا۔ انم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش میں بار بار ڈریسر سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئی۔ تمہاری جتنی فرمانبردار بیوی مجھے کہاں ملتی؟ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور انم کے کھلے بالوں کی ایک موٹی سی گھنگریالی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹ لی۔ انم نے ڈھونڈنا چھوڑ کر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بڑی نرم گرم سی مسکراہٹ کی دھوپ کھلی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ہی شادی کرنی تھی، چاہے شانی کہتی یا نہ کہتی، دنیا مخالفت بھی کر لیتی، لیکن میں تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیتا۔ میری نگاہ میں تم سے قابل لڑکی میرے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تمہاری خواہش دل میں رکھے ساری دنیا سے لڑتا رہا ہوں۔ اس کی لٹ کو دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے وہ ان کے درمیان کا چند انچ کا فاصلہ سمیٹ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں ہی نہیں، آواز بھی سحر گھول رہی تھی۔ انم ایک ٹک بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے ایسا جادو بھی پھونک سکتا تھا، انم کو آج پتہ چلا۔ دھیرے دھیرے وہ اس پر کھل رہا تھا۔ میرے لیے تم کیا ہو کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ وہ جھکا اور انم نے ہلکے سے چیخ کر اپنی ناک پکڑ لی۔ اس نے بڑی زور سے ناک پہ کاٹ لیا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا اور وہ ظالم اب سامنے کھڑا اسی اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ میرا شام کا بدلہ اور میں بدلہ سود سمیت چکاتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ جھکا اور اس سے پہلے انم پیچھے کھسکتی انم کے دونوں شانے جکڑ کر اس کے نچلے گلابی لب کو ہلکے سے دانت سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ چاہو تو تم بھی بدلہ چکا سکتی ہو۔ موسٹ ویلکم۔ آرام سے انم کا دل چلا کر وہ مڑا اور بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے اٹھا کر انم کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے ہوئی تھی اور آگ کی لپیٹیں آنکھوں سے نکل رہی تھیں۔ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ اور لپسٹک مت لگانا۔ کپڑے کاندھوں پر رکھ کر بادشاہوں کی طرح حکم دے کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ لپسٹک لگاؤں گی اور وہ بھی ڈیپ کلر میں لگاؤں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ اس کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ وہ پلٹی اور پھر اس نے پورے غصے سے تیار ہونا شروع کر دیا۔ اس کی ضد میں اس نے فل تیاری کر کے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر منہ ٹیڑھا کر کے واش روم کے دروازے کو دیکھا، جیسے چڑھایا، لیکن غصے میں اتنا دماغ تو چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے دوپٹہ صحیح سے اوڑھتی روم سے نکل گئی۔ محفل اپنے عروج پر تھی جب شانی کے موبائل پر نوٹیفیکیشن بپ ہوئی۔ انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، واٹس ایپ پر فیملی گروپ پر مرتضیٰ نے پک سینڈ کی تھی۔ شانی نے سر اٹھا کر اطراف میں دیکھا۔ وجدان کچھ دوری پر کھڑے ساتھی سے محو گفتگو تھے اور وہ بور سی ہو رہی تھی۔ ان کا سرکل بہت محدود تھا، یہاں کسی سے بھی ان کی دوستی نہیں تھی۔ چند خواتین سے وہ 2-4 باتیں کر کے ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ پہلے وجدان ساتھ ہی تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی افسر کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے بوریت سے بچنے کے لیے فیملی گروپ کھولی اور پھر ان کے ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ کھل گئی۔ آپ کے فرینڈ نے ولیمے کی دعوت دی ہے اور ہم سب ان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، زبردست۔ یقین نہیں آ رہا ماما، ہم اس بارش میں ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی جلی بھنی غصے سے لال ہوتی دلہن کے ساتھ۔ ان کی دلہن کی پک سینڈ کر دی ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ جلدی سے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بٹ آپ کی اور پاپا کی جگہ خالی ہے۔ آئی لو یو ماما۔ مرتضیٰ کا لمبا چوڑا ٹیکسٹ پڑھ کر انہیں ہنسی آنے لگی۔ ان کی انگلیوں نے تیزی سے ساری پکس کو چھوا تھا، ایک کے بعد ایک تصویر کھلنے لگی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی انو ذرا سی ہی تیاری میں اتنی پیاری لگ سکتی ہے۔ ان کی خوشی دوگنی ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کے ڈریس پر غور کیا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی، اس نے وہی ڈریس پہنا تھا جو مصطفیٰ اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ان تینوں نے باری باری اس کے ساتھ تصاویر لے کر گروپ پر سینڈ کی تھی۔ مصطفیٰ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کی کمی انہیں محسوس ہوئی تھی تو انہوں نے جلدی سے ٹائپ کر کے بھیجا اور ادھر سے جو ٹیکسٹ آیا وہ بے ساختہ ہنس تھی۔ دلہا صاحب سے لڑ کر دلہن صاحبہ بھاگ آئی ہیں۔ شانی ساری تصاویر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ماما میں کال کر لوں آپ کو؟ مرتضیٰ کا میسج موصول ہوا تو شانی نے خود ہی کال ملائی۔ یہاں شور سا تھا تو بیل جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو وجدان نے اپنے ساتھ کھڑے مرد سے باتیں کرتے ہی ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شانی نے ان کے دیکھتے ہی موبائل کان سے لگائے ہوئے ان سے اشارے سے کال کا بتا کر ایک طرف چلی آئی جدھر بس اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وجدان ان کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی گھر سے ہی کال تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہے تھے مگر ان کی نگاہ شانی پر ہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی انہیں نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ وجدان دیکھ رہے تھے کہ وہ باتوں میں کھوئی دھیرے دھیرے ایک طرف مڑ گئی اور اب وہ وجدان کو نہیں دکھ رہی تھی۔ صرف 2 منٹ ہی گزرے تھے لیکن وہ ذرا بے چینی سے محسوس کرنے لگے۔ میں ابھی آیا۔ شانی کو گئے 10 منٹ سے اوپر ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی سے معذرت کر کے بہت تیزی سے اس طرف بڑھے ان کے قدم ادھر ہی جا رہے تھے جدھر انہوں نے شانی کو جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کی نگاہیں لگاتار انہیں ڈھونڈتے ہوئے ہاتھ کوٹ کے پاکٹ میں گئے۔ وہ اپنا موبائل نکال ہی رہے تھے۔ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کمشنر صاحب؟ وجدان بری طرح سے ٹھٹک گئے، ہاتھ کوٹ کے پاکٹ میں ہی ٹھہر گیا۔ اپنی گرے آنکھوں میں چمک لیے وہ انہیں بڑی چپتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ سالوں بعد وہ یوں اچانک ان کے سامنے آ گئی تھی۔ وجدان کے چہرے پر ایک دم سے وہی سختی اور سرد مہری چھا گئی جو ہمیشہ ان کے بیٹے یزدان کے چہرے پر ان کے لیے رہتی تھی۔ اب شین کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ گہری ہوئی اور آنکھوں میں تیز چبھن۔
میرا راستہ چھوڑے مسز خانزادہ۔ جیسے ان کی آنکھوں میں سرد موری تھی، اس سے بھی ٹھنڈی ان کی آواز۔ افشین خانزادہ زور سے ہنسی، بناوٹی ہنسی پہ تظاہر دیتی اس کی وہ کہ وہ اس نام کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وجدان نے لب بھینچے۔ تمہارے ہونٹوں سے یہ نام بڑا اجنبی سا لگا ہے کمشنر صاحب۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں انگلی چلا کر پیچھے کرتی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی یہی پہچان ہے مسز خانزادہ، ہر روز سینکڑوں لوگ آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اس نام سے اجنبیت محسوس کرنا میرے خیال سے سراسر بے وقوفی ہی ہے۔ آنکھوں میں سرد سا تاثر، لہجہ قطعی اجنبی تھا۔ افشین نے چپتی آنکھوں سے انہیں سر سے پیر تک گھورا۔ آج بھی وہ اپنی وجاہت سے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتے تھے، دیوانہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ بھی تو دیوانی ہی تھی ان کی، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ افشین کی آنکھوں میں گزرے زمانے کی راکھ میں دبی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ میری پہچان تو کچھ اور تھی وجدان صاحب، لیکن ایک فریب کار کے فریب نے رشتے ہی بدل دیے، اور میں تو واقعی بے وقوف نکلی جس نے فریب کی بو دیتی محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ اس بار افشین خانزادہ کے ہونٹوں پر مجروح مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں شعلے بھڑکے۔ وجدان ان کو دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر طنز سے مسکرائے۔ ہوتی ہیں اس دنیا میں کچھ ایسی عورتیں جو ظالم ہو کر بھی ہمیشہ خود کو مظلوم سمجھتی رہتی ہیں۔ انہیں اپنے قصور پر یہ گمان رہتا ہے کہ ان پر دوسرے شخص نے ظلم کیا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال افشین خانزادہ کا بھی تھا، لیکن انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ جب سے ان کا اصل چہرہ دیکھا وہ ایسے سمجھ گئے تھے کہ ایک عمر رائیگاں بتائی تھی۔ مسز خانزادہ، میں یہاں آپ کے سامنے کچھ ثابت کرنے نہیں آیا۔ میری بیوی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، مجھے جانا ہے۔ وہ اجنبیت سے کہتے ان کی سائڈ سے نکلنے لگی کہ افشین نے ان کا کوٹ چٹکی میں پکڑا تھا۔ انہیں تھم کر ایک نگاہ ان کے ہاتھوں کو، پھر ان کے چہرے کو دیکھا۔ یہ آخری بار ہو مسز خانزادہ، مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اپنا کوٹ ان کی گرفت سے جھٹک کر وہ بہت ہلکی آواز میں غرائی۔ دل بھلے ہی چوٹ کھا گیا، لیکن افشین نے مسکرا کر اپنے بال جھٹکے اور ان کی طرف یوں دیکھا جیسے ان کے غصے سے لطف اندوز ہوئی ہو۔ بیٹے کی شادی مبارک ہو کمشنر صاحب۔ بڑے چپتے ہوئے انداز میں وہ انہیں مبارکباد دے رہی تھی۔ وجدان اسی لیے نہیں چونکے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسرار خانزادہ اتنی بڑی بات انہیں بتائیں گے ضرور، لیکن ابھی تک ان کی خاموشی کی وجہ سے انہیں حیرانی تھی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ سنا ہے تم نے اس کے لیے بھی اپنی بیوی جیسی ہی لڑکی چنی ہے؟ اپنے رنگے ہوئے بالوں کو ایک انگلی میں لپیٹتے ہوئے ادائے بے نیازی دکھاتے ہوئے وجدان کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر ان کا میک اپ زدہ چہرہ دیکھا، پھر سر جھٹک کر ہلکے سے مسکرائی۔ ایک بات بتاؤ مسز جلال، اس بار انہوں نے اپنی بھوری آنکھوں کو ان کی گرے آنکھوں میں گاڑا، میں دن رات اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے شانی جیسی لڑکی سے عشق ہوا، اور قدرت نے ایک حادثے کے بعد اسے میرا کر دیا، اور اس سے زیادہ اس بات کا شکر گزار شاننگ ہی جیسی لڑکی میرا نصیب بیٹے کا نصیب بنی۔ وہ اس کے ساتھ ویسی ہی مکمل آسودہ زندگی گزارے گا جیسے میں گزارا ہوں۔ میں شانی کے بغیر کچھ نہیں، اور وہ اس کے بغیر۔ افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بول کر ان کے ارد گرد آگ بھڑکا چکے تھے۔ وجدان اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑے، لیکن کچھ یاد آیا تو ایک بار پھر مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک بات اور مسز خانزادہ، میرے سامنے تو تم شانی اور اس کی بھانجی کو ایسی ویسی کہہ گئی، اور میں نے گزرے سالوں کے احترام میں تمہیں آئینہ نہیں دکھایا، لیکن میرے بیٹے کے سامنے ذرا سنبھل کر اس کی شانی اور بیوی کے بارے میں باتیں کرنا، ورنہ۔ اس بار وہ بھرپور طنزی انداز میں مسکرائی۔ افشین کے جبڑے کسے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خیر، تمہیں تو خود خبر ہے مصطفیٰ کے مزاج کی، اس لیے تو تم نے ابھی تک کال کر کے اسے مبارکباد نہیں دی ہے، اور نہ ہی احساس دلایا ہے کہ وہ کس سے شادی کر چکا ہے۔ افشین زخمی ناگن کی طرح ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یاد رکھنا وجدان، یزدان کی شادی اپنی جیسی لڑکی سے نہیں کروائی نا تو وائی ناٹ؟ ابھی سے کوشش شروع کر دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میرا مصطفیٰ شانی جیسی ہی لڑکی سے شادی کر چکا ہے، اب یزدان کو راضی کر سکتی ہو تو کر لو، وہ تم جیسی لڑکی سے شادی کر لیں، اور اگر کامیاب ہو گئی نا تو وجدان مان لے گا کہ وہ غلط تھا۔ ان کی بات پر ایک بھی شکن ان کی پیشانی پر نہیں آئی، بلکہ وہ استہزائیہ انداز میں بول کر ان کی آنکھ میں تیل ڈال چکے تھے۔ افشین بہت نفرت سے ان کو دیکھتے ہوئے جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کی جاتی وجدان نے ایک نفرت بھری نگاہ ان کی پشت پر لہراتے ریشمی بالوں کو دیکھا۔ انہیں عورت کے وجود سے کبھی نفرت نہیں رہی۔ ان کی نگاہوں میں عورت صرف عزت کے لائق ہوتی ہے، لیکن شاید یہ واحد عورت تھی جن سے وہ نفرت کرتے تھے اور تعمر کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے دل سے وہ نفرت پاک نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے تیزی سے اپنا سر جھٹکا، وہ اس عورت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، چاہے وہ نفرت کا احساس ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شانی کو ڈھونڈنا چاہا، ساتھ ہی موبائل نکال کر انہیں کال کر رہے تھے، لیکن ان کا نمبر بزی بتا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے، جدھر سے ان کی شانی باتیں کرتی ہوئی گئی تھی، اب ان کے ذہن میں صرف شانی ہی شانی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔